آگ جلی. تو جب آگ جل رہی تھی نا، اور میں نے کہا آگ کے شعلے کتنے تھے، ایک پرندہ ہد ہد، جس کا سورہ نمل میں میرے رب نے بیان فرمایا ہد ہد، اگر وہ اپنی ایک چونچ سے آگ میں پانی ڈال رہا تھا. ہد ہد پرندہ ہے، وہ پانی ڈال رہا تھا، اور گرگٹ دور بیٹھا پھوکے مار رہا تھا. کیا مار رہا تھا؟ پھوکے. اب یہاں پر انہوں نے بہت خوبصورت نقطہ ارشاد فرمایا، فرمایا ہد ہد کے پانی کی قطرے ڈالنے سے آگ نہیں بجھ سکتی تھی، اور گرگٹ کی پھونک مارنے سے آگ میں اور شعلے پیدا نہیں ہو سکتے تھے. لیکن رب کعبہ نے ان دونوں کو، ایک کو سزا دی، دوسرے کو انعام دیا. کہا ہد ہد تو نے میرے نبی کے ساتھ اچھائی کی، اور جب ابراہیم آگ میں تھے تو تو پانی کے قطرے ڈالتا تھا. تا قیامت تک تیرا نام لوگ عزت سے لیں گے، اور تیرا ذکر قرآن میں کروں گا، اور تجھے نبی کا ساتھ عطا کروں گا. خود کو یہ نام مل گیا، خود کو یہ نام مل گیا. اب گرگٹ دور سے بیٹا پھوکے مار رہا تھا. گرگٹ تا قیامت تک تجھے لوگ مارتے رہیں گے. میرے نبی نے جبھی ارشاد فرمایا جہاں پر گرگٹ کو دیکھو، اگر جس نے ایک ضرب میں مارا اس کو 100 نیکیاں ملے گی، جس نے دوسری ضرب میں مارا اس کو 50 نیکیاں ملے گی، جس نے تیسری ضرب میں مارا اس کو اس کے بعد والی نیکیاں ملے گی. تو میرے نبی نے بات پوچھا گیا آقا گرگٹ کو مارنے کا ثواب کیوں ہے؟ ہمارا اس لیے کیونکہ جب آگ جلائی گئی تھی یہ گرگٹ بھوکے مار رہا تھا. میں نے کہا گرگٹ نے گستاخی نہیں کی تھی، لیکن گستاخوں کا ساتھ دیا تھا، اور جو گستاخوں کا ساتھ دے تو تا قیامت تک اسے مارنے کا حکم دیا جاتا ہے. میں نے گستاخی تھوڑی کی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ میں نے گستاخی تھوڑی کی ہے، میں تو اس کے ساتھ رہتا ہوں. میں نے کہا ساتھ تو گرگٹ بھی تھا. اس کو میرے نبی نے فرمایا ایک بار میں مارو 100 نے کیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نیزہ رکھا تھا. پوچھا گیا ماں سے آپ نے نیزہ کیوں رکھا ہے؟ گرگٹ کو مارنے کے لیے. نبی کے گھر میں نیزہ ہے، نبی کو گستاخ کے مارنے کے لیے. گرگٹ گستاخ تھا، بھوکے مار رہا تھا. بغات مطلب رب کعبہ نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا، جو صرف بھوکے مارے. تو اس کو ایک بار میں مارو کتنی نے کیا؟ دوسرے بار بھی مارو، تیسرے بار بھی مارو، اس کے بعد حضرت محترم پہلے بار میں 100 نے کیا. کیوں؟ وہ ہمارا پہلے بار بھی اس لیے 100 نے کیا کیونکہ تو نے پہلے ہی بار میں اس کا وار کر دیا. دوسرے بار میں نیکیاں کم یوں کیونکہ تو نے پہلے بار میں اس کو نہیں مارا. یعنی گستاخ کو مارنے کا ثواب، گستاخ کو مارنے کا ثواب. حضرت مطلب گرگٹ بھوکے مارتا تھا اور ہد ہد پانی کی قطرے ڈالتا تھا. نہ اس پانی سے آگ بجھ سکتی تھی، نہ اس سے پھوکے، نہ آگ بھڑک سکتی تھی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے؟ کیونکہ ہد ہد کے پانی کے قطرے ڈالنے سے کوئی آگ نہیں بجھ گئی. رب نے ادا دیکھ لی، یہ ادا ہے، بس میرے نبی کا ساتھ دیا، اور اس کے پھونک مارنے سے آگ نہیں بھڑک گئی. اسی طریقے سے غازی ملت غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید علیہ رحمہ، کہ جن لوگوں نے وفات کی غازی صاحب کے حوالے سے، وفات میں انہوں نے کرکٹ والا کام کیا، اور جنہوں نے غازی صاحب کا ساتھ دیا. لوگ کہتے ہیں نا اگر ساتھ بھی دیا تو یہ پٹے کیوں چڑھ گئے؟ ہم نے کہا ساتھ تو دیا، خود پانی کے قطرے ڈال لگا، آگ کیوں نہیں بجھی؟ لیکن رب نے اس کو قرآن میں ذکر فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کا ساتھ عطا فرمایا، نبی کا ساتھ عطا فرمایا. ہم نے کہا بابا جی ابھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جنہوں نے غازی صاحب کا ساتھ دیا انہوں نے ہد ہد والا کام انجام دیا، اور جنہوں نے غازی صاحب کے خلاف غداری کی تو انہوں نے گرگٹ والا کام انجام دیا. تو جو گرگٹ کا حال ہونا تھا تو غداروں کو وہی حال ہوا، اور جنہوں نے غازی صاحب کا ساتھ دیا ان کا حال ہد ہد والا ہونا تھا. رب کعبہ نے ان کو نبی کا ساتھ عطا کیا. پھر شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین ندوی بول اٹھے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ابھی تھوڑی معلوم چلے گا کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے.